بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سپریم کورٹ نے مسجدوں کے سروے کے بارے میں جاری کیے جانے والے آرڈرز پر روک دیا ہے اور لوور کورٹ سے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں درخواستوں کو انٹرٹین نہ کریں۔ اس خبر کی بات کریں گے مڈل ایسٹ اور خاص طور پر سیریا کی صورتحال دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہیں۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ نچلی عدالتیں مسجدوں کے سروے کا حکم جاری نہ کریں، درخواستیں بھی قبول نہ کریں۔ سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ، کہا عبادت گاہ قانون کا جائزہ لے رہے ہیں، مرکزی حکومت کو نوٹس۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے جنرل اسمبلی کی قرارداد، انڈیا نے بھی تائید کی، امریکہ اور اسرائیل نے کی تنقید۔ غزہ بربریت کے 443 دن، 24 گھنٹوں میں 34 جاں بحق، مغربی کنارے میں فلسطینی کی فائرنگ میں ایک اسرائیلی مارا۔ اسرائیلی فوج نے سیریا کے کنترا میں پیش قدمی کی، فوجی ٹارگٹس پر حملے جاری، UN ایکسپرٹس نے کہا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ باغی فورسز کو کسی بیرونی ملک کی تائید حاصل نہیں ہے، HTS لیڈر جولانی کا بیان، کہا کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ باغی گروپس نے بشار کے والد حافظ الاسد کا مقبرہ جلا دیا، بدنام زمانہ جیل کو بند کرنے کا اعلان۔ سیریا بحران کے درمیان بلنکن جارڈن پہنچے، شاہ عبداللہ سے ملاقات، عمان سے ترکی جائیں گے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوسرے توشہ خانہ کیس میں چارج شیٹ داخل۔ ساؤتھ کوریا کے صدر کو مارشل لا مہنگا پڑا، عہدہ چھوڑنا پڑے گا، حکمراں جماعت نے بھی تحریک کی تائید کر دی۔ مرکزی کیبنٹ نے ون نیشن ون الیکشن بل کو منظوری دے دی، سرمائی سیشن میں پیش کیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ملک کے الگ الگ مقامات پر نچلی عدالتوں یا لوور کورٹس کی طرف سے مسجدوں کے سروے کے بارے میں حکم جاری کرنے سے انہیں روک دیا ہے۔ عدالت نے 1991 کے عبادت گاہ قانون کے خلاف درخواستوں پر سنوائی کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ نے نچلی عدالتوں سے کہا کہ وہ اس معاملے میں اگلی سنوائی تک مسجدوں کے سروے کے بارے میں کوئی درخواستیں قبول نہ کریں اور نہ کوئی حکم جاری کریں۔ 1991 کے عبادت گاہ قانون کے مطابق 15 اگست 1947 کو جو مندر یا مسجد تھی یا جو بھی عبادت گاہ تھی وہ ویسی ہی رہنی چاہیے اور اس کے کردار کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس قانون سے بابری مسجد کو الگ رکھا گیا تھا۔ ان درخواستوں میں کہا گیا کہ عبادت گاہ قانون سے ہندوؤں، جینیوں، بدھسٹوں اور سکھوں کے یہ حق متاثر ہوتے ہیں کہ وہ ان کی عبادت گاہوں اور زیارت گاہوں کو بحال کرنے کے لیے عدالتیں نہیں جا سکتے۔
چیف جسٹس سنجیو کھन्ना, جسٹس پی وی سنجے کمار اور کے وی وشوناتھن کی بینچ نے یہ فیصلہ دیا اور کہا کہ ہم 1991 کے عبادت گاہ قانون کے پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں. سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ 4 ہفتوں کے اندر جواب داخل کرے. عدالت نے اس معاملے میں مداخلت کے لیے الگ الگ فریقوں کو اجازت دی جن میں مسلم تنظیمیں بھی شامل ہے. سپریم کورٹ میں کئی درخواستیں داخل کی گئیں جن میں بعض درخواستوں میں 1991 کے عبادت گاہ قانون کی دفعہ 2, 3 اور 4 کو چیلنج کیا گیا. اسی طرح بعض درخواستوں میں عبادت گاہ قانون کی حفاظت پر زور دیا گیا. حالیہ عرصے میں ملک میں ایک پیٹرن دیکھا گیا ہے کہ کئی مسجدوں کے بارے میں درخواستیں داخل کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ ان مسجدوں کو مندر توڑ کر بنایا گیا تھا اور بعض عدالتوں نے ان مسجدوں کے سروے کا حکم دیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا واقعی ان مسجدوں کو مندر توڑ کر بنایا گیا. یو این جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے غازہ میں فوری اور کسی شرط کے بغیر سیز فائر پر زور دیا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے اس قرارداد کو رد کر دیا. اس طرح یہ قرارداد محض علامتی ثابت ہوئی. 9 کے مقابلے 158 ووٹوں سے یہ قرارداد منظور کی گئی. 13 ملک غیر حاضر رہے. اس قرارداد میں پائیدار جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ تمام ہوسٹیجز کو کسی شرط کے بغیر رہا کرنا چاہیے. امریکہ کے نائب سفیر رابرٹ ووڈ نے امریکہ کے نقطۂ نظر کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد شرمناک اور غلط ہے. ووٹنگ سے پہلے اسرائیل کے نمائندے ڈینی ڈانن نے کہا کہ اس قرارداد میں کوئی واجبی بات نہیں ہے. جنرل اسمبلی کی ایک قرارداد نان بائنڈنگ ہے، یعنی اس پر عمل ضروری نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایسی قراردادیں منظور ہوئی ہیں. یونائیٹڈ نیشنز کی کئی رکن ملکوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. سلوینیا کے نمائندے نے کہا کہ اب غازہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، غازہ تباہ و تاراج ہو چکا ہے. انڈیا نے جنرل اسمبلی کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا کہ غازہ فلسطین کے دل سے رستا ہوا ایک خون ہے. ریاض منصور نے کہا کہ کیمپوں میں ہمارے بچوں کی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں، ان کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، انہیں کوئی امید نہیں ہے، مستقبل کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، وہ درد میں ہیں. 1 سال سے زیادہ عرصے سے وہ تکلیفیں جھیل رہے ہیں. اور انہوں نے سوال کیا کہ کیا دنیا کا ضمیر ملامت نہیں کر رہا ہے؟ اس بھیانک صورت کو ختم کرنے کے لیے فوری کارروائی کرنی چاہیے. اسرائیل کی منمانی کو روکنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے. قرارداد میں یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے کہا گیا کہ یونائیٹڈ نیشنز کو جواب دہی طے کرنا چاہیے. ایک قرارداد میں فلسطینی ریفیوجیوں کے لیے کام کرنے والے ادارے کے مینڈیٹ کے احترام پر زور دیا گیا. اسرائیل نے جنوری میں یونائیٹڈ نیشنز کے اس ادارے اونروا پر پابندی لگائی تھی. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غازہ کے 96% بچے سمجھ رہے ہیں کہ ان کی موت یقینی ہے، ان کا خاتمہ یقینی ہے. سروے میں جن بچوں سے بات چیت کی گئی ان میں سے 60% سے زیادہ نے جنگ کے دوران اپنے بھیانک تجربے بیان کیے. ایک این جی او نے یہ سروے کیا. سروے میں کہا گیا کہ 73% بچوں میں جارحانہ علامتیں یعنی ایگریسو سمٹمز دیکھے گئے. چیف ایگزیکٹو وار چائلڈ یو کے ہیلن ہیمنٹن نے بتایا کہ یہ رپورٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ غازہ بچوں کے لیے دنیا میں سب سے بھیانک جگہ ہے. انہوں نے کہا کہ غازہ میں ہاسپٹلز، گھر، سکولز ڈھا دیے گئے. یہ ایک ایسی نفسیاتی تباہی آئی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ سروے جون میں کیا گیا. اس سروے میں ماں باپ سے بھی بات چیت کی گئی. غازہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 14 مہینے سے جاری اسرائیلی بربریت میں تقریباً 45,000 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں. غازہ جنگ کے 443 دن پورے ہو گئے ہیں. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں غازہ کے الگ الگ مقامات پر کئی سویلین ٹارگٹس پر حملے کیے گئے جن میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے. نارتھ غازہ کے علاقے خاص طور پر جبالیہ اور بیت لاہیہ میں 69ویں دن مسلسل حملے کیے گئے. نصیرات میں ایک حملہ کرتے ہوئے ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا. اس حملے میں اس خاندان کے 14 ارکان جاں بحق ہوئے. غازہ سول ڈیفنس نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 34 فلسطینی جاں بحق ہوئے. ان میں امدادی ٹرکس کی حفاظت کرنے والے 12 گارڈز بھی شامل ہیں. جنرل اسمبلی میں قرارداد کی منظوری کے بعد بھی اسرائیل نے غازہ میں حملے جاری رکھے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کی فائرنگ میں ایک اسرائیلی ہلاک ہو گیا. اس حملے میں کئی بس مسافر زخمی ہوئے. یروشلم کے ایک ہاسپٹل نے تصدیق کی کہ ایک 12 سالہ بچے کی موت ہوئی. حملے میں یہ بچہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا. 3 دوسرے مسافر ہاسپٹل میں شریک ہیں. القادر ٹاؤن کے قریب جنکشن پر ایک بندوق بردار نے بس پر فائرنگ کی. بعد میں بندوق بردار کی پہچان عز الدین ملا کی حیثیت سے کی گئی جو الخلیل یا ہبرون کا رہنے والا ہے. اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا. اس واقعے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے.
لبنان کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی سپاہیوں کے پیچھے ہٹنے کے بعد قائم ٹاؤن پر اپنے فوجیوں کو تعینات کر دیا ہے۔ لبنان کی فوج نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ اس دوران وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا کہ قائم ٹاؤن میں سپاہیوں کی تعیناتی ایک اہم قدم ہے۔ 27 نومبر کو اس سلسلے میں ایک سمجھوتہ ہوا تھا۔ کو شروعات کرتے ہیں سیریا سے۔ اسرائیلی فوج نے سیریا کے کونے طرح میں پیش قدمی کی ہے۔ بتایا گیا کہ اسرائیلی سپاہی گولان پہاڑیوں کے علاقے میں یونائیٹڈ نیشنز کی فوج کے کام میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ سیریا کے صدر بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے سیریا کے بعض مقامات پر پیش قدمی کی ہے۔ اس کے علاوہ سیریا میں کئی جگہ حملے کیے گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیلی فوج نے سیریا کی فوج، نیوی اور ایئر فورس کے اڈوں اور ہتھیاروں کو نشانہ بناتے ہوئے 80% فوجی طاقت ختم کر دی ہے۔ یو این ایکسپرٹس نے کہا کہ سیریا میں اسرائیل کے حملے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے جارج کیٹرولاس نے کہا کہ اسرائیل کی کارروائیوں سے لاقانونیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیریا کے باغیوں نے بشار حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ان کے والد حافظ الاسد کے مقبرے کو تباہ کر دیا اور اسے آگ لگا دی۔ AFP نیوز ایجنسی نے سیریا کے شہر قدربہ میں جو حافظ الاسد کا آبائی ٹاؤن ہے ان کے مقبرے کو آگ لگا دی۔ سیریا کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیم نے جو لندن سے کام کرتی ہے اس واقعے کی تصدیق کی۔ حافظ الاسد نے 1970 میں بغاوت کرتے ہوئے حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ تب سے سیریا میں ان کے خاندان کی حکومت تھی جو 50 سال جاری رہی۔ اسرائیلی فوج نے سیریا میں بندرگاہوں اور ہتھیاروں کے گوداموں پر حملے جاری رکھے، خاص طور پر لتاکی اور طرطوس میں حملے کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ اسرائیلی سپاہی گولان پہاڑیوں سے اور آگے بڑھے ہیں۔ سیریا کے باغی لیڈر نے کہا ہے کہ وہ بشار الحکومت میں سخت سزاؤں کے لیے بدنام زمانہ جیل کو بند کر دیں گے۔ باغی لیڈر ابو محمد الجولانی نے یہ بھی کہا کہ وہ سابق حکومت کی سیکیورٹی فورسز کو ڈسبینڈ کر دیں گے۔ دمشق پر ترکی کی تائید رکھنے والے گروپس کے قبضے کے بعد سدنایا جیل سے کئی قیدیوں کو چھڑایا گیا۔ ایسے الزامات ہیں کہ بشار حکومت کے دور میں جیلوں میں تقریباً 60,000 لوگوں کو ٹارچر کیا گیا یا ہلاک کیا گیا۔ اپوزیشن کی طرف جھکاؤ رکھنے والی انسانی حقوق کی تنظیم نے یہ بات بتائی۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن مڈل ایسٹ کے بحرانوں کے درمیان جارڈن پہنچے۔ بلنکن جو جلد ہی عہدے سے ہٹنے والے ہیں نے جارڈن کے شاہ عبداللہ II سے ملاقات کی، بعد میں وہ ترکی کے لیے روانہ ہو گئے۔ سیریا کی حالیہ واقعات میں ترکی کا اہم کردار رہا ہے۔ جن گروپوں نے سیریا میں قبضہ کیا ہے ان میں سے کئی کو ترکی کی سرپرستی حاصل ہے۔ ایک دن پہلے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ سیریا کے ایک پڑوسی ملک نے ان حالات میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ سیریا کے حیات تحریر شام گروپ کے لیڈر ابو محمد الجولانی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کسی ملک کی تائید حاصل نہیں ہے، اور انہوں نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ سیریا کے موجودہ حالات اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے اور سیریا کے ایک پڑوسی ملک نے اپنا ایک کردار اس پورے معاملے میں ادا کیا ہے۔ ان کا صاف اشارہ ترکی کی طرف تھا۔ جولانی نے کہا کہ انہیں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ سیریا کو اپنی جنگ خود لڑنی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کے دوسرے کیس میں چارج شیٹ داخل کر دی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سنوائی کے دوران خصوصی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے چارج شیٹ کا جائزہ لیا۔ توشہ خانہ کے پہلے کیس میں عدالت عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کر چکی ہے۔ ایسا الزام ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے 2021 میں سعودی عرب کے دورے کے دوران حاصل قیمتی جویلری سیٹ توشہ خانے ڈپارٹمنٹ میں جمع نہیں کرایا تھا۔ توشہ خانہ پاکستانی حکومت کا وہ محکمہ ہے جہاں پر وزیر اعظم اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار بیرونی دوروں کے دوران یا بیرونی شخصیتوں اور حکومتوں سے ملنے والے تحفے جمع کراتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں صدر کو مارشل لا لگانا کافی مہنگا پڑا اور اس وجہ سے وہ عہدے سے جائیں گے۔ خود ان کی پارٹی نے اب صدر کو ہٹانے کی تحریک کی تائید کی ہے۔ پچھلے دنوں ساؤتھ کوریا کے صدر یونگ سوک یول نے مارشل لا لگایا تھا، لیکن کچھ گھنٹے بعد ہی پارلیمنٹ نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا۔ شروع میں حکمراں پارٹی PPP نے اس کارروائی کی تائید سے انکار کیا تھا۔ اصل اپوزیشن نے صدر کے خلاف نئی تحریک پیش کی ہے۔ ایک بار پھر لوٹتے ہیں انڈیا۔ معلوم ہوا کہ مرکزی کابینٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہونے والی ایک میٹنگ میں ایک ملک ایک چناؤ بل کو منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا الیکشنز اور اسمبلی الیکشنز ایک ساتھ رکھنے کی طرف یہ ایک قدم ہے۔ حالیہ عرصے میں اس سلسلے میں ایک پینل بنایا گیا تھا۔ سابق صدر رام ناتھ کووند کی قیادت والے پینل کو
21,000 تجویزیں حاصل ہوئیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ان میں سے 81% نے اس تجویز کی تائید کی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس بل کے مطابق پہلے لوک سبھا الیکشنز اور اسمبلی الیکشنز ایک ساتھ کرائے جائیں گے اور بعد میں مقامی الیکشنز بھی ایک ساتھ کرائے جائیں گے۔ اس بل کی منظوری کے لیے 5 دستوری ترمیموں کی ضرورت ہے۔ یہ بھی اشارہ دیا کہ پارلیمنٹ کے جاریہ سیشن میں ہی اسے پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں اس بل کو منظوری دی گئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ نچلی عدالتیں مسجدوں کے سروے کا حکم جاری نہ کریں، درخواستیں بھی قبول نہ کریں۔ سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ، کہا عبادت گاہ قانون کا جائزہ لے رہے ہیں، مرکزی حکومت کو نوٹس۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے جنرل اسمبلی کی قرارداد، انڈیا نے بھی تائید کی، امریکہ اور اسرائیل نے کی تنقید۔ غزہ بربریت کے 443 دن، 24 گھنٹوں میں 34 جاں بحق، مغربی کنارے میں فلسطینی کی فائرنگ میں ایک اسرائیلی مارا۔ اسرائیلی فوج نے سیریا کے کونترا میں پیش قدمی کی، فوجی ٹارگٹس پر حملے جاری، UN ایکسپرٹس نے کہا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ باغی فورسز کو کسی بیرونی ملک کی تائید حاصل نہیں ہے، HTS لیڈر جولانی کا بیان، کہا کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ باغی گروپس نے بشار کے والد حافظ الاسد کا مقبرہ جلا دیا، بدنام زمانہ جیل کو بند کرنے کا اعلان۔ سیریا بحران کے درمیان بلنکن جارڈن پہنچے، شاہ عبداللہ سے ملاقات، عمان سے ترکی جائیں گے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوسرے توشہ خانہ کیس میں چارج شیٹ داخل۔ ساؤتھ کوریا کے صدر کو مارشل لا مہنگا پڑا، عہدہ چھوڑنا پڑے گا، حکمراں جماعت نے بھی تحریک کی تائید کر دی۔ مرکزی کیبنٹ نے ون نیشن ون الیکشن بل کو منظوری دے دی، سرمائی سیشن میں پیش کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔